تیرے لیے سب سے بڑا دروازہ مانگنے کا تیرے ماں باپ ہے. کبھی کوئی دعا پوری نہ ہوتی ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا دوپٹہ پکڑ کے کہ اللہ میری ماں کے آنچل کے صدقے میں یہ دے دے, اگر نہ ملے پھر آ کے میرا گریبان پکڑ. سبحان اللہ. اس سے بڑی گارنٹی بھی تجھے کوئی نہیں دے سکتا. ہاں جو کام بگڑتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے بنا کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اگر ماں باپ ناراض ہے تو پیر تو کیا, یہ کیا دے سکتے ہیں. مدینہ شریف چلے جاؤ, گنبد خضرا سے بھی تمہیں کچھ نہیں دیا جائے اگر ماں باپ ناراض ہے. اگر چاہتے ہو پہلے ماں باپ کو راضی کرو, اس کے بعد ملے گا جو بھی. یاد رکھو جلسے کرا رہے ہو اور جلسوں میں آ رہے ہو, لیکن یاد رکھو ماں باپ کی عزت کیا کرو. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے مصلہ دے دے. ماں نے مصلہ بچھایا, ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میرے مالک میرے بیٹے کے آنسو نہیں دیکھے جاتے, اے اللہ محبوب کو میرے گھر کا مہمان بنا دے. ماں نے کچھ دیر رو کے دعائیں مانگی, پھر کہا جا صبح کا سویرا ہو گیا. اللہ اکبر, سویرا ہو گیا روتے روتے. ماں نے بیٹے کو صبح اٹھایا اور کہا ایوب انصاری کے جی امی کا جا مصطفیٰ کو بلا لا. ماں نے جیسے اتنا کہا ہے جا مصطفیٰ کو بلا لا, وہ بھی ماں کے شہزادے تھے, پوچھ سکتے تھے ماں تو نے کون سی بات کر دی, ابھی نبی آئے نہیں ہے تو بلانے کی بات کرتی ہے. ماں کہتی جا بیٹے بلا لا. اب وہ ایوب انصاری اٹھتے ہیں, جا کے شہر سے باہر وہیں بیٹھ گئے جہاں پہ امیر کھڑے ہیں, جہاں پہ دولت والے انتظار کر رہے ہیں. باتیں ہو رہی تھی, سب اپنی سواریوں پہ تھے. یار کوئی اونٹ لایا تھا, کوئی گھوڑا گھوڑا لایا تھا, سب سواریوں پہ تھے. لیکن یہ مصطفیٰ کا غریب عاشق پیدل چل کر کے آیا تھا. وہ جتنے آئے تھے محبت کرنے والے تھے, یہ جو آیا تھا محبت کرنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ سے عشق کرنے والا آیا تھا, آقا سے عشق کرنے والا آیا تھا. اور یاد رکھو محبت کرنے والوں سے ہمیشہ جیت عشق والوں کی ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ تو سواریوں پہ تھے, اب وہ ایوب انصاری پیدل ہے, سب اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہیں. یہ دور جا کے ایک پتھر پہ بیٹھے ہیں, آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا تھا کہ یار تو کس لیے آیا ہے, میں دولت لے کے آیا ہوں اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں, میرے پاس دولت ہے اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. کوئی کہتا تھا میرے پاس شہرت ہے اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. کوئی کہتا تھا میرے پاس عزت ہے اس لیے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. ابو ایوب انصاری سے کسی نے کہا تھا وہ غریب تو بتا دے تو کس بنیاد پہ لینے آیا تھا, تو وہ کہتے ہیں تمہارے پاس دولت ہے تم اس لیے لینے آئے ہو, تم دولت کی وجہ سے لینے آئے ہو. سنو میرے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن میرے دامن میں ماں کی دعائیں ضرور ہے. میں ماں کی دعا کی وجہ سے مصطفیٰ کو لینے آیا ہوں. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے جب آئی نا سواری دور سے, اللہ اکبر, سب سے پہلے نگاہ دیکھنے والوں کی حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ پڑی, اس لیے کہ آپ سواری کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا, دیکھ کے فوراً اٹھ کے نعرہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یارو قربان جاؤ, جس نبی کا نکیل پکڑنے والا اتنا حسین ہے وہ نبی خود کتنا حسن والا ہے. توجہ ہے جی جی, آپ کی بھی توجہ ہے جی. نہیں ابھی نہیں. مجھے جھوٹی جنت بانٹنے کی نہیں آتی ہے. کبھی چکر میں جلسہ کرایا بول بھی ایک بار بھی یہ نہ کہہ کہ ایسے جنتی ہو گئے. ہاں مجھے جنت بانٹنے نہیں آتی, نہ قوم کو دھوکہ دینا آتا ہے. مجھے اپنی کہیں پتا نہیں, میں تمہیں کہاں سے دے کے چلا جاؤں بھائی. پتہ نہیں کتنے چکر کاٹ کے ہمیں ملیں گے اور ہم تمہیں بانٹ دیں. ہم نے کھٹا کرا رکھا کہ جس کو چاہے بانٹ کے چلے جائے. کوٹا ہوگا, جسے چاہے 2 کلو دے دیا, جسے چاہے 3 کلو دے دیا. من میں آیا دیا, نیا بالکل ہی نہ دیا. بھائی یہ جنت ہے جنت, یہ صرف مصطفیٰ کی کرم سے اور رب کی رحمت سے ملتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بلا وجہ کے دعوے نہ کیا کرو قوم کے سامنے جھوٹے کہ سب جنتی ہو کے آ جائے. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے. اللہ اگر چاہے تو چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں جنت دے. یہ اس کے کرم کی بات ہے کہ وہ جانے ہم تھوڑی جانے. جی جی, ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے جنت کی. بے شک. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ رہے ہیں. آئے میرے نبی کو شریف لے آئے. کوئی کہتا آقا جی میرے مہمان بنے, کوئی کہتا میرے مہمان بنے. جبریل آ گئے. اللہ اکبر. جبریل کہتے محبوب کسی کا مہمان نہیں بننا, آج رب فرماتا ابو ایوب انصاری کا مہمان بننا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فیصلہ کیسے کرنا؟ جبریل کہتے آقا جی حکم دے دیجئے کہ نکیل چھوڑ دے میری اس کی, جہاں بیٹھ جائے گی وہیں آپ کو مہمان بننا ہے.
اللہ اکبر. آقا نے فرمایا چھوڑ دو نکیل میری اٹھنی کی, یہ چیز دروازے پہ بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بن جاؤں. اللہ اکبر. اٹھنی چکر لگاتی رہی. اب وہ ایوب انصاری آئے, کہتے ماں نبی آ گئے. ماں نے سوچا شاید ہمارے گھر نہیں آئے. ماں رو رہی, آنسو ماری. پھر بیٹے کو تسلی دے کے کہنے لگی بیٹے کوئی بات نہیں, اب نہیں تو پھر کبھی آئیں گے نبی. کہا نہیں ماں پریشان نہ ہو, اس بار ہی نبی آنے والے ہیں. جیسے طرح ابو ایوب انصاری نے کہا, اچانک دروازے پہ آواز آئی, ہے اندر ابو ایوب انصاری؟ دوڑ کے گئے, دروازہ کھولا, دیکھا سامنے مدینے والے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. آپ کی امی ایک پانی لائی کٹورے میں بھر کے, کہتی آقا جی یہ پانی پی لیجیے 2 گھونٹ, میری بیٹی کی تمنا, میرے بیٹے کی تمنا ہے. ابھی آقا نے لبوں سے لگایا نہیں تھا, جبریل آ کے کہتے آقا یہاں پہ صرف 2 گھونٹ پانی نہیں پینا بلکہ 3 سال تک ابو ایوب انصاری کے گھر کا مہمان بن کے رہے. اللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. نبی کو دل سے پکارو, اللہ کی قسم وہ سب کی فریاد سنتے ہیں. لیکن نبی کو تو پکارتے نہیں, پیٹ میں درد ہو تو کہتے ہائے مرشد, ہائے مرشد, لے مرشد اور لے مرشد. مصیبت آتی, کبھی رب کو پکارو, کبھی مصطفیٰ کو پکارو. ہاں ایسے کہا کرو, اللہ میرے مرشد کے صدقے میں میری بلائیں ٹال دے, اللہ میرے پیر کے وسیلے سے میرا کام بنا دے. ایسے کام کرایا کرو, تب دیکھنا مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے, خود خدا بھی خوش ہو جائے گا. ایسے کام بنانے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے, ہم سے مصطفیٰ راضی ہو جائے. وہ لوگوں قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا, حج کرنا ہے, زکات دینی ہے, یہ ہے اللہ سے ڈرنا. اور سچوں کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ سچوں کا ساتھ, کسی بھی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر نمازی ہو گئے تب بھی خیر نہیں, حاجی ہو گئے تب بھی خیر نہیں, زکات بھی دے دی تب بھی خیر نہیں, پتہ کچھ نہیں ہے کب شیطان قبضہ کر لے. فرمایا گیا اللہ والے کا دامن تھام لو, عبادت کرو گے اس سے متقی ضرور ہو جاؤ گے, لیکن ولی کا دامن تھام لو گے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا. اللہ کے مخلوق سے محبت کرو, خدا تم سے محبت کرے گا. چلتے پھرتے کسی کو آنکھیں نکال کے نہ دیکھا کرو, اللہ قیامت میں سب سے حساب لے گا. آج ستاتے ہیں نا غریبوں کو تڑپاتے, یہ نہ سمجھا کرو آج تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے, تمہارے ہاتھ میں قلم ہے, جو چاہو گے لکھ دو گے. خدا کی قسم یہ تو تب پتہ چلے گا مر کے جب قبر میں آئے گا. اگر تو نے کسی ایک مصطفیٰ کی امتی کی آنکھ میں ایک بار آنسو نکالا ہے تو اللہ تجھے قبر میں لٹا کے اتنا رلائے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے. تیری تکلیف بانٹنے والا قبر میں کوئی نظر نہیں آئے گا. اس دن کا بھی خیال کرو, ایک دن مر کے قبر میں آنا ہے. ایک اللہ کا ولی تھا, بس آخری بات یہ مت کہنا, مولوی لوگ کہتے ہیں آخری آخری اور پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. حضرت بولو, توجہ کیجئے. ایک اللہ کے ولی ایک راستے سے گزر کے جا رہے, راستے میں بہت اونچا پہاڑ آ گیا جی. ہاں تو لوگ جو ہیں وہ ایک بزرگ نکلے ہوئے جا رہے تھے, تو اس صورت میں پہاڑ کو نظر آیا. جب پہاڑ نظر آیا نا تو انہوں نے دیکھ کے یہ کہہ دیا اللہ اسے نہ بناتا جس سے تیرے بندوں کو تکلیف ہو جائے, اسے نہ بناتا جس سے تیرے بندوں کو تکلیف ہو جائے. اتنی بات کہ اس وقت کے نبی پہ اللہ نے وحی نازل فرما دی, جاؤ اس میرے ولی سے جا کے کہہ دو ہم نے اس کی ولایت بھی چھین لی ہے اور اس کا نام ہم نے اپنے نافرمانوں میں لکھ دیا. اتنا جب اس نبی نے جا کے اس امتی سے کہا ایسے رب نے فرمایا, اس نے ایک سجدہ اور کر دیا, ایک سجدہ اور کیا. کہا کس بات کا؟ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا اس کا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس نے اپنوں میں تو نام رکھا, بھلے نافرمانوں میں رکھا, اپنوں میں تو رکھ دیا اس نے نام میرا. تو پھر وہی نازل ہو, جاؤ اس سے کہہ دو. پھر اس نے کہا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں, میں جہنمی تو ہوں, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ جب مجھے دوزخ میں ڈالے تو میرے بدن کو اتنا بڑا کر دے کہ میں پورے دوزخ میں آ جاؤں, اس کے میرے علاوہ پھر اللہ کا کوئی بندہ اس میں نہ ہے. یہ بات اللہ کو اس کی اتنی پسند آئی, رب نے فرمایا جا میں نے تجھے بھی جنتی بنا دیا اور تو قیامت میں جس کو اشارہ کرتا جائے گا ہم اسے بھی جنت عطا فرما دیں. تو بس اللہ کے بندوں سے پیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے اللہ کے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ رہیے, کسی کو برا مت کہیے, جو بہکائے اس کے منہ پہ تماچا لگائیے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہو سکتا. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں.
वो कुछ भी हो सकता है, मुस्तफा का वफादार नहीं हो सकता। जो उम्मत को लड़ाएगा वो पैर हो सकता, तीर नहीं हो सकता। जो एक दूसरे के गिरबान पकड़वाएगा वो शैतान हो सकता, इंसान नहीं हो सकता। इंसान वही है जो सही सुन्नी सही अकीदा को एक दूसरे से मोहब्बत के साथ गले मिलने की तालीम दे, हर दूसरे के पीर की इज्जत करने की तालीम दे। जो भी वली है किसी भी सिलसिले का है, सारे बोलो वो हमारा है, सारे बोलो वो हमारा है। चाहे किसी भी सिलसिले का हो, शर्त ये है वो सिलसिला सही हो, मुस्तफा तक पहुंचता हो और पीर ऐसा हो कि जिसके अंदर शरीयत के खिलाफ कोई बात ना पाई जाए। बस जो हुए गलत तमाम फरमाया पे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। चमन सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस मेरे बोलने में हमद साहब जो गलती हुई हो पर आलम मेरे उन खताओं को माफ फरमाए। मैं सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम।